قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر آئینی محاصرہ جی سی سی کے عوام کی ضرورتوں کی بیق خونی کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر خلیجی بحران کے غیر مشروط حل کے لیے اب بھی تیار ہے۔ وزارت صحت نے ملک میں وبائی مرض سے صحت یاب ہونے والے 1811 مریضوں کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ریکوریز کی مجموعی تعداد 44,338 ہو گئی۔ جرمنی کے وفاقی وزیر نے کورونا وبا کے بیچ نسل پرستی کے خلاف پرہجوم مظاہروں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اب پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر امور خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے وثوق سے کہا ہے کہ ریاست قطر ہنوز خلیجی بحران کے لیے ایک ایسے طویل مدتی حل کے لیے تیار ہے جو قطری خود مختاری و سالمیت اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر مبنی ہو۔ فرانس کے ایک اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ لیبیا کے قضیے کو سیاسی عمل سے حل کیا جانا چاہیے، نہ کہ بغاوت اور فوجی جارحیت کے ذریعے۔ ماہ جولائی میں غرب اردن کے حصے کو اسرائیل میں شامل کرنے کے اس کے ارادے کے تعلق سے وزیر موصوف نے اس قدم کو مسترد کرنے کے قطری موقف کو دہرایا۔ اس کے علاوہ اسی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں حقیقی امن اسی وقت قائم ہوگا جب کابل حکومت اور طالبان ایک ساتھ مل کر بات چیت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ایک عالمی چیلنج ہے جس سے دنیا کے تمام ممالک متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دنیا کے ہر ایک ملک کے لیے ایک دفاعی ہیلتھ سسٹم کی ضرورت ہے، تبھی اس کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ برطانیہ کے اسکائی نیوز چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران وہ اظہار خیال کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے زور دے کر کہا کہ 2022 فیفا ورلڈ کپ کی تنصیبات اور ٹورنامنٹ سے جڑی ہر چیز کو عالمی وبا کے بعد بھی صحت اور حفاظتی گائیڈ لائن سے مربوط رکھا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی ایونٹ کے لیے اسٹیڈیم تقریباً 90% مکمل ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل سفیرہ شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے قطر کے ظالمانہ محاصرے کے 3 سال مکمل ہونے کے موقع کی مناسبت سے اس بارے میں قطر کے اس موقف کو ایک مرتبہ پھر دہرایا کہ قطری خود مختاری و سالمیت اور اس کے داخلی معاملات میں دخل نہ دینے کی بنیاد پر اس بحران کو غیر مشروط طریقے سے حل کے لیے قطر تیار ہے۔ نیز بحران کے حل کے لیے کویت کے امیر کی طرف سے کی جانے والی کوششوں اور حمایت کا شکریہ ادا کیا گیا۔ واشنگٹن میں اسٹیمسن سینٹر برائے تحقیق اور گلوبل و علاقائی سیکورٹی سے متعلق اسٹڈیز کے تعاون سے قطری سفارت خانے کے ذریعے منعقدہ ورچوئل ڈائیلاگ سیشن کے موقع پر ان کا یہ بیان سامنے آیا۔ محترمہ سفیرہ کا کہنا تھا کہ 3 سالہ ناکہ بندی اور قطر کے خلاف غیر قانونی اقدام کے بعد دوحہ کو اپنی کامیابیوں اور دوسرے ملکوں کے ساتھ قائم شراکت پر فخر ہے، جو حقوق انسانی کے لیے ایک اسی قسم کا احترام، رول آف لا اور بین الاقوامی تعاون شیئر کرتے ہیں۔ وزیر صحت حنان محمد الکواری نے ملک میں کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں خواتین کے ذریعے ادا کیے جانے والے ان کے کردار کی وضاحت کرتے ہوئے اس وبا سے لڑنے اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کی فرنٹ لائنوں میں صحت کے لیے کام کرنے والے ان کے اعلیٰ پرسنٹیج کو اجاگر کیا۔ کووڈ-19 کی وبا کے خلاف خواتین لیڈر کی کارکردگی پر اعلیٰ درجے کی ایک ورچوئل میٹنگ میں ایک اہم مقررہ کی حیثیت سے شراکت کے موقع پر وزیر صحت کا یہ تبصرہ سامنے آیا۔ وزارت صحت نے آج بروز اتوار جون کی 7 تاریخ کووڈ-19 کی وبا کے 1811 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ملک میں ریکوریز کی مجموعی تعداد 44,338 ہو گئی۔ علاوہ ازیں 24 گھنٹوں کے اندر 3 اموات بھی واقع ہوئی ہیں۔ اس طرح کل اموات 54 ہو گئیں۔
वजारत ने वबाई मर्ज के 1595 नए कंफर्म केसेस का ऐलान भी किया। हलाक होने वाले 3 मरीजों में एक की उम्र 40 और दीगर 2 मरीजों की उम्र 68 साल बताई जाती है। वजारत ने मौलकीन के अफराद खाना से हमदर्दी के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वजारत का मजीद कहना था कि इंतकाल करने वाले तीनों मरीजों को आईसीयू में ज़ेर इलाज रखा गया था, जो कई क्रोनिक बीमारियों की तकालीफ से दोचार थे। वजारत का मजीद कहना था कि कोविड-19 के पॉजिटिव मरीजों की तादाद में कदरे कमी आती जा रही है, नीज एहतियाती तदाबीर और हिफाजती अक़दाम पर अमल पैरा होने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। ये खबरें रेडियो कतर से नश्र की जा रही हैं। एक दीगर रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि कतर में 170 से ज़्यादा कोविड-19 के मरीजों को अब तक प्लाज्मा ट्रीटमेंट की खिदमात फराहम की गई हैं, जिनमें से निस्फ ने क्लिनिकल सिम्टम्स में इम्प्रूव किया है और सेहतयाब हो गए। इस इलाज में उन मरीजों के खून से प्लाज्मा भी लिया जाता है जो रिकवर हुए हैं और फिल वक्त वायरस से लड़ने वाले मरीजों में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। वाज़ेह है, सेहतयाब होने वाले एक मरीज के प्लाज्मा को मुतासरा 1 या 2 मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुवैत की वजारत सेहत ने आज कोविड-19 के 717 नए तस्दीक करदा केसेस का ऐलान किया है, जिसके बाद मुल्क में इन्फेक्शन के कुल मरीजों की तादाद 31,848 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में होने वाली 10 अमवात का भी जिक्र किया गया है, जिसके साथ ही इस वबा के शिकार होने वालों की तादाद 264 हो गई। कुवैती न्यूज़ एजेंसी कुना के बयान में वजारत के तर्जुमान डॉक्टर अब्दुल्ला अल सनद को नकल किया गया है कि मज़कूरा तमाम नए मामलात उन अफराद के हैं जो पहले ही से मुतासरा लोगों के राबते में रहे। वजारत ने अपने बयान में कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले 923 केसेस का ऐलान भी किया, जिसके बाद रिकवरी की कुल तादाद 20,205 हो गई है। उधर ओमानी वजारत सेहत ने आज पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की वबा के 866 नए कंफर्म केसेस का ऐलान किया है, जिनमें 319 मामला शहरियों के हैं, जबकि मुतासरा तारकीन वतन की कुल तादाद 547 बताई जाती है। वजारत के बयान के मुताबिक मुल्क में कुल केसेस की तादाद अब 16,882 हो गई है, जिनमें 3,451 मरीज सेहतयाब और 75 अमवात शामिल हैं। मैक्सिको के शहर इरापुआटो में वाक़े ड्रग्स के एक बहाली मरकज पर चंद गन बरदारों की फायरिंग के नतीजे में कम से कम 10 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। रियासती हुकूमत का कल रात देर से एक बयान में कहना था कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 3 हमला आवर जिनकी शनाख्त की गई है, उन्होंने इरापुआटो के रिहाब सेंटर पर गोलियां बरसाई, जो दारुल हुकूमत के जुनूब में वाक़े एक सनती हब है। पुलिस ने जाए वारदात का मुहासरा करने के बाद तहकीकात से रुजू किया है। बरतानिया के वजीर बराए हाउसिंग, कम्युनिटीज और हुकूमत मिस्टर रॉबर्ट का कहना है कि बरतानिया में जून की 15 तारीख से इनफरादी तौर पर इबादत के लिए इबादतगाहों को खोल दिया जाएगा, जिन्हें कोरोना वायरस लॉकडाउन के एक हिस्से के तौर पर मार्च के महीने में आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। उन्होंने उन रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है जो इस अम्र को महफूज तरीके से यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बरतानवी अखबारों की रिपोर्ट्स के हवाले से कहा गया है कि वजीर आज़म बोरिस जॉनसन आउटडोर इशाइये, डिनर और शादियों से मुतालिक पाबंदियों में कमी करने का मंसूबा बना रहे हैं, जबकि इनमें हुकूमती प्लान्स भी शामिल हैं ताकि कोरोना वायरस के सबब मईशत को कम से कम नुकसान पहुंचे। जर्मनी के वफाकी वजीर सेहत जेंस स्टेफन ने
جرمنی کے بڑے شہروں میں کورونا وائرس کی وبا کے بیچ امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف کیے جانے والے مظاہروں کے تعلق سے گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ جرمنی کے وزیر نے ہفتے کو ٹویٹ کیا تھا کہ نسل پرستی کے خلاف لڑائی کے لیے روزانہ مشترکہ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن وبا کے بیچ لوگوں کا ہجوم میرے لیے باعث پریشانی ہے۔ آپ فاصلہ بنائے رکھیں، ماسک لگائیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں تاکہ ہم خود اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ یاد رہے ہفتے کو جرمنی میں دسیوں ہزار لوگوں نے امریکہ میں نسل پرستی اور پولیس کے تشدد کے خلاف مظاہرہ کیا تھا۔ پولیس کے مطابق برلن میں 15,000 اور میونخ میں 20,000 لوگوں نے مظاہروں میں حصہ لیا تھا۔ برازیل میں وزارت صحت اور ریاستی حکومت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 6,72,864 ہو گئی ہے، جس میں آج بروز اتوار 7 جون کی رپورٹ کے مطابق 35,930 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 کی وبا سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد 6.90 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 3,99,025 افراد لقمہ اجل بنے ہیں، اور بھارت میں ایک دن میں 9,887 نئے کنفرم کیسز کا اعلان کیا گیا ہے، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے جس نے اٹلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر آئینی محاصرہ GCC کے عوام کی ضرورتوں کی بیک کنی کے مترادف ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر خلیجی بحران کے غیر مشروط حل کے لیے اب بھی تیار ہے۔ وزارت صحت نے ملک میں وبائی مرض سے صحتیاب ہونے والے 1,811 مریضوں کا اعلان کیا، جس کے بعد ریکوریز کی مجموعی تعداد 44,338 ہو گئی۔ اور جرمنی کے وفاقی وزیر نے کورونا وبا کے بیچ نسل پرستی کے خلاف پرہجوم مظاہروں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا